وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور اور اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بھیجا ہواؤں کو فتثیر پس وہ بکھیرتی ہیں سحابا بادلوں کو فسقناہ الی بلد میت پس ہم لے جاتے ہیں ان کو ساق یسوق کا مطلب کسی کو گھسیٹ کر لے جانا پس ہم گھسیٹ کر لے جاتے ہیں ان کو اس کو یعنی بادلوں کو الی بلد میت مردہ شہر کی طرف فاحیینا بہ الارض بعد موتها پس ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد اللہ رب العالمین یہاں اپنی عظیم قدرت بیان کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی قدرت اور بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں فتثیر سحابا پھر یہ ہوائیں بادلوں کو بکھیرتی ہیں ہوائیں بادلوں کو بکھیرتی ہیں بادلوں کو چلاتی ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں چلاتی ہیں ویسے بکھیرتی ہیں یہ بادل جو ہیں یہ بہت زیادہ بوجھل ہوتے ہیں پانی کے ساتھ تو جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہوائیں ان بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں ان کو چلاتی ہیں ان کو بکھیرتی ہیں فسقناہ الی بلد میت پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم گھسیٹ کر لے جاتے ہیں ان بادلوں کو الی بلد میت مردہ شہر کی طرف اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھر مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کے بادل وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر پھر بادل برستے ہیں اللہ کے حکم سے اب اتنے بادل بوجھل ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے برس پڑے جہاں چاہیں برس پڑے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پہلے وہاں پہنچتے ہیں پھر برسنا شروع کرتے ہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں وہ ہوائیں بادلوں کو بکھیرتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں الی بلد میت مردہ شہر کی طرف فاحیینا بہ الارض بعد موتها پس ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس پانی اب وہ جو بادلوں کے ذریعے پانی برستا ہے اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد وہ جو پانی برستا ہے تو پھر اس پانی سے جو ہے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی سے زندہ کر دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا آگے کذالک النشور، اسی طرح ہی اٹھنا ہوگا، اسی طرح ہی بعث بعد الموت ہے، اسی طرح مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بارش کا ذکر کیا اور بارش کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کرنے کا ذکر کیا، اور اللہ نے اس سے ثابت کیا کہ جو لوگ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں تو ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ان کی موت کے بعد، ان کے زمین میں ملنے کے بعد، مٹی مٹی ہونے کے بعد، ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی 2 دلائل بیان کی ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعث بعد الموت، اس کے بارے میں شک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 دلائل بیان کی ہیں جو ہم پڑھ آئے ہیں 17ویں پارے میں سورہ حج میں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان ایسے ہی یکدم ایک انسان کے طور پہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی تخلیق کے کئی مراحل ہیں۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، نطفہ سے جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، اور پھر لوتھڑے سے پورا انسان بن جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا۔ یہ سارے انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے مرحلے جو ہیں وہ یہاں کر کے ختم نہیں ہو جاتے، انہی مرحلوں میں ایک مرحلہ موت کا ہے، اور وہ موت انسان کو یا بڑھاپے کے بعد آتی ہے یا بڑھاپے سے پہلے کسی بھی مرحلے میں آ جاتی ہے، خواہ وہ نطفہ کی صورت میں ہو تب آ جائے، خواہ وہ علقہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ مضغہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، خواہ وہ نوجوان ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ ادھیڑ عمر ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، ان میں سے کسی بھی حالت میں موت آ سکتی ہے۔ اور موت آنا بھی ایک مرحلہ ہے جس طرح باقی سارے مرحلے ہیں، اور اس مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی بھی ایک مرحلہ ہے۔ جس طرح یہ بہت سارے مرحلے ہم دیکھتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اسے جو ہے وہ ایک عام روٹین کی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل اللہ کے لیے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ایک مرنا بھی ایک مرحلہ ہے، تو اس کے بعد کی زندگی بھی انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ دلیل بیان کی سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں، یہاں سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بات ہی بعث بعد الموت کے بارے میں ہو رہی ہے، ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے انہیں زبردست دلائل میں سے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل ہیں جن سے ہم گزر آئے ہیں، اب ان میں سے اگر ایک مرحلہ موت کا ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا دوسرا مرحلہ، یہ 2 مرحلے ہی تو ہیں، ہم تو 2 مرحلوں سے بہت زیادہ مرحلے گزار چکے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں، وہ ایک مرحلے سے ہمیں دوسرے مرحلے میں کون لاتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو وہی اللہ رب العالمین ہمیں موت کی طرف لے جائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مرحلہ ہوگا۔ ایک یہ دلیل بیان کی، اور پھر اس کے بعد دوسری جو دلیل بیان کی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک، پس ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے، ہل پڑتی ہے، وربت، اور وہ پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر وہ ہر قسم کا خوشنما پھول اگاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے بعث بعد الموت کی 2 دلیلیں بیان کی ہیں، ایک ہماری زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، اور دوسری مردہ اور خشک زمین۔ جب خشک زمین پر اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو وہ خشک زمین کے اندر جو ہے حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے پھل پھول اور مختلف چیزیں اگاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے،
ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ان دونوں دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قبر والوں کو اللہ اٹھائیں گے۔ یہ ثابت ہوا ان دلائل سے۔ تو قرآن کریم میں عمومی انداز ہے۔ ایک اور جگہ دیکھیں سورہ اعراف میں، سورہ اعراف آیت نمبر 57، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشارت کے لیے، حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں ہوائیں، سحاباً ثقالاً، بھاری بوجھل بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو پھر ہم ان بادلوں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، فانزلنا به الماء، پس ہم پانی برساتے ہیں، فاخرجنا به من کل الثمرات، اس طرح ہم اس مردہ زمین سے، مردہ شہر سے پھر پھل اگاتے ہیں، کذالک نخرج الموتى، جس طرح اللہ نے مردہ شہر کو زندہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ شہر پہ جو بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں بھی اللہ نے یہی مثال پیش کی ہے کہ مردہ شہر کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نشور بھی ہوگا۔ یہاں نشور سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں، ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ لگتا ہے، وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یہ قریب قریب ہے مردہ شہر کے زندہ ہونے کے۔ اللہ نے جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں مردہ شہر پر بارش برسنے سے اور بارش برسنے سے مردہ شہر کے زندہ ہونے سے، تو گویا کہ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا وہ اس کے قریب قریب ہوگا۔ گویا کہ جس طرح مردہ شہر پہ بارش برستی ہے اور پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور زمین کے اندر جو ہے وہ بیج ہوتے ہیں اور پھر وہ بیج جو ہیں وہ پھٹتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کومپل نکلتی ہے اور پھر اس طرح کر کے سبزیاں اور پھل اور درخت اور یہ چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں، گویا کہ اس کے قریب قریب انسان بھی پیدا ہوں گے قیامت کے بعد، مرنے کے بعد انسان بھی اسی طرح پیدا ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، گویا کہ ایک تو یہ تشبیہ ہے مردہ شہر کے زندہ ہونے سے، اور ایک تشبیہ ہے کہ یہ انسانوں کے مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے قریب قریب ہوگی، اس جیسی ہوگی۔ کذالک النشور، اسی طرح اٹھنا ہے۔ اسی طرح سے مراد ایک تو مردہ شہر جس طرح زندہ ہوتا ہے وہ، اور جس طرح مردہ شہر زندہ ہوتا ہے بارش کے ذریعے، گویا کہ مردہ انسانوں کی زندگی بھی اس کے قریب قریب ہوگی۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے نصوص کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی انسانوں کے مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس سے ملتی جلتی ہے، پوری بالکل اس کی یہی صورتحال ہے کہ نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم بھی وہی ہے، حدیث مبارکہ بھی صحیح حدیث بھی وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب، تمام آدم کے بیٹوں کو مٹی کھا لیتی ہے۔ جب مر جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو مٹی کھا لیتی ہے تمام انسانوں کو، الا عجب الذنب، مگر عجب الذنب کے۔ عجب الذنب جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، تو اس ٹکڑے کو جس کو عجب الذنب کہتے ہیں عربی زبان میں، اس ٹکڑے کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی،
یہ مٹی کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر مل جاتا ہے، لیکن یہ باقی رہتا ہے، یہ مٹی کے اندر تحلیل نہیں ہوتا۔ تمام جسم کو، آدم کے بیٹوں کو مٹی کھا لیتی ہے سوائے عجب ذنب کے، یہ باقی رہتا ہے۔ منہ خلق، اسی سے انسان پیدا کیا گیا پہلی مرتبہ، ومنہ یرکب، اسی سے انسان کی دوبارہ ترکیب ہوگی، اسی سے انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور کیسے پیدا کیا جائے گا؟ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش ہوگی، اور یہ بارش جو ہے وہ زمین پہ پڑے گی، اور زمین کے اندر انسان سارے قبروں میں ہوں گے، تو جب بارش زمین کے اندر پڑے گی تو جس طرح درخت اور دیگر فصل اگتی ہے، اس طرح کر کے گویا کہ قبروں سے انسان جو ہے وہ پھوٹیں گے اور انسان دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اور کس سے پیدا ہوں گے؟ اسی عجب ذنب سے، گویا کہ وہ بیج جو ہوتا ہے زمین کے اندر، تو یہ جو عجب ذنب ہے یہ ساری مٹی کے اندر ہوں گے، تو گویا کہ اس عجب ذنب سے انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ پہلی دفعہ بھی انسان اسی سے پیدا ہوا ہے، پہلی دفعہ بھی انسان کی بنیاد یہی بنی ہے، عجب ذنب، پہلی تخلیق میں بھی، دوسری تخلیق بھی انسان کی اسی سے ہوگی۔ اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسانوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بار بار تشبیہ دی ہے مردہ زمین کے زندہ ہونے سے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو انسان کا دوبارہ زندہ ہونا بھی قریب اسی طرح ہوگا جس طرح مردہ زمین جو ہے وہ بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، ابو رزین العقیلی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکلنا یرا ربہ یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو دیکھے گا قیامت کے دن؟ کیا ہر شخص قیامت کے دن اللہ کو دیکھے گا؟ وما آیت ذلک فی خلقہ، اور اس کی نشانی یا اس کی علامت کیا ہے؟ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق میں۔ یعنی اگر ہم اس کو دنیا میں سمجھنا چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ جو لوگ نیک ہیں تو وہ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ تو صحابی نے آصر سے سوال کیا کہ کیا ہم میں سے ہر شخص اللہ کو دیکھے گا، اور کیسے دیکھے گا؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس کلکم ینظر الی القمر مخلیا بہ، کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو نہیں دیکھتا مخلیا بہ؟ مخلیا بہ سے مراد ہے کہ جس طرح ہر شخص چاند کو دیکھتا ہے، ہر شخص اکیلا چاند کو دیکھتا ہے، اور ہر شخص کو جو ہے چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے قیامت کے دن۔ جس طرح ہر شخص دنیا میں چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پورا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو نہیں دیکھتا اکیلا؟ قال بلا، صحابی نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاللہ اعظم، اللہ تو اس سے بھی بڑے ہیں، چاند تو اللہ کی مخلوق ہے، تو جب چاند کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ قال قلت، صحابی کہتے ہیں ابو رزین، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ وما آیت ذلک فی خلقہ، اور اللہ کی مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے، اس کی کوئی مثال کیا ہے؟ جس طرح اللہ کو دیکھنے کی بات کی اور مخلوق میں اس کی مثال پوچھی، اس طرح بعث بعد الموت کا سوال کیا اور اس کی مثال پوچھی۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے اور اللہ کی مخلوق میں اس کی مثال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما مررت بوادی اہلک محلا، کیا تم کبھی اپنے گھر والوں کی وادی سے نہیں گزرے جو مردہ ہو؟ محلن سے مراد یہاں مردہ زمین ہے، مردہ اور خشک زمین۔ کیا تم کبھی اپنے گھر والوں کی خشک وادی سے نہیں گزرے، خشک زمین سے نہیں گزرے؟ قال بلا، ابو رزین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، اما مررت به یہتز خضرا، کیا پھر تم اس کے پاس سے نہیں گزرے کہ وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے؟ تم پہلے گزرتے ہو تو وہ خشک ہوتی ہے، پھر تم گزرتے ہو یعنی بارش وغیرہ ہونے کے بعد تو اس میں فصل اگاتی ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور وہ حرکت کرنے لگتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں ابو رزین کہتے ہیں، قلت بلا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟
قال آپ نے فرمایا ثم مررت به محلا، پھر تم کچھ دیر بعد گزرتے ہو پھر دوبارہ وہ خشک ہو جاتی ہے۔ قال بلا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَذَلِكَ آیَةٌ فِي خَلْقِهِ، اور یہی اللہ کی مخلوق میں اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے، یہی اس کی مثال ہے۔ گویا کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے وہ اس کے قریب قریب ہوگی، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ عجب الذنب، اسی سے انسان جو ہے پہلی دفعہ پیدا ہوا اور اسی سے انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوگا، بارش ہوگی اور اس بارش سے گویا کہ پھر انسان سارے قبروں سے نکلیں گے جس طرح زمین سے بیج نکلتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اسی طرح اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے یعنی دنیا کے اندر، فللہ العزت جمیعا، بس اللہ کے لیے ہی ہے عزت ساری کی ساری۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ سے ہی عزت ملے گی۔ تو اگر ایک شخص عزت چاہتا ہے تو اسے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اسے اللہ کی بات ماننی ہوگی، اسے اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہم بعض دفعہ شیطان کے دھوکے میں اس طرح آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو جائیں گے، اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے، کیونکہ دین پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ دنیا و ما فیہا کے پیچھے نہیں پڑتا۔ انسان دنیا میں ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے کوئی مسافر ہو۔ جب ایک انسان دنیا میں پیچھے نہیں پڑتا کسی چیز کے اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے تو پھر دنیا تو عام طور پر عزت کرتی ہے پیسے والے کی، اقتدار والے کی، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے عزت لینی ہے مجھے پیسہ لینا پڑے گا، مجھے اقتدار لینا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تمہیں عزت لینی ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر ایک شخص کو عزت لینی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، وہ شخص معزز ہو جائے گا دنیا کے اندر۔ اور اللہ سے کیسے تعلق مضبوط ہوگا؟ اللہ کی باتیں ماننے سے۔ اگر اللہ کی بات اس طرح ماننی ہے کہ انسان روپے پیسے کے پیچھے نہ پڑے، انسان مال اور اقتدار کے پیچھے نہ پڑے، اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال اور اقتدار کے پیچھے نہیں پڑے گا اور اللہ اسے راضی ہو جائیں گے تو اللہ اس شخص کو دنیا میں معزز کر دیں گے، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اکثر لوگ جن کے دلوں میں شک کا مرض ہوتا ہے، نفاق کا مرض ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جو ہیں وہ کافروں سے تعلق رکھیں گے، جب ہم مالداروں سے تعلق رکھیں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 139، اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک طنزیہ انداز ہے، بشارت تو اچھی چیز کی بشارت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافق ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیوں دوست بناتے ہیں کافروں کو؟ ان کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، ہم ان کو دوست بنائیں گے، ان سے ہماری راہ و رسم ہوگی تو ہماری عزت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ وہاں ان کو عزت ملے گی؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، ان کو عزت کیسے ملے گی؟ ایک اور آیت میں فرمایا سورہ منافقون میں، یہاں بھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کے رسول کے لیے ہے، یا مومنوں کے لیے ہے۔ یا اللہ کے لیے عزت ہے، یا اللہ کے رسول کے لیے، یا مومنوں کے لیے۔ اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ جس کا اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہے اصل میں عزت تو اسی کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں۔ تو منافق سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا داروں سے، مالدار لوگوں سے تعلق بنانے سے عزت ملے گی۔ عزت اس طرح نہیں ملے گی، عزت تو اللہ کی اطاعت کرنے سے ملے گی۔ عزت یا اللہ کے لیے، یا اللہ کے رسولوں کے لیے، یا اللہ کے اولیاء کے لیے، یا مومنوں کے لیے، اور تو کسی کے لیے عزت نہیں ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العزت، جو بندہ عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔
اللہ کے پاس سے مل سکتی ہے، وہ اللہ کو ناراض کر کے نہیں لی جا سکتی، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی اطاعت سے ہی لی جا سکتی ہے۔ چلیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہی آیت دوبارہ پڑھ لیں گے کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب اهتدي في رحمه